محترم حضرات، بیان بہت سارے مقررین کر رہے ہیں، بیانات موجود ہیں اور ہر مسجد میں ہر مدرسے میں پروگرام ہوتا رہتا ہے، بیان ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہی بیان سنتے سنتے ہم لوگوں کے اندر جو ہے سیاہ داغ پڑ گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب سب ایسے ہی بکتے رہتے ہیں، پروگرام ہو جاتا ہے اور ہم جو ہے وہی راما کٹولا، وہی زندگی، اس کے اندر سدھار نہیں آتا ہے۔ بیان کا مقصد ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اندر تبدیلی لائے۔ اگر حافظ صاحب یہاں رہتے ہیں آپ کے ساتھ تو ان کے پاس جو علم ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا علم سب کو مل جائے۔ ہم نے جو پڑھا اپنے استاد سے سنا، اپنے بڑوں سے سنا، بڑوں سے پڑھا، کتابوں کا مطالعہ کیا، اس سے جو علم آیا وہ علم ہمارے جاننے والوں کو مل جائے۔ ہم لاپرواہی کرتے ہیں، اس پہ عمل کیا جاتا تو دنیا کا نقشہ الگ ہوتا۔ عمل نہیں کرتے ہیں اس لیے دنیا کا نقشہ اب ختم ہونے کے ڈگار پہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اچھے آدمی ہیں، اور وہ ہمارے نبی ہمارے پاس علم جو تھا وہ علم دے دیے، بانٹ دیے لوگوں کو۔ اللہ کے پاس سے علم لائے، قرآن مجید وہ حکمتوں سے بھری پڑی کتابیں ہیں۔ تمام کتابیں اللہ کی جو تھی وہ سب کتابوں میں اللہ کی باتیں ہیں، اور اللہ پوری کائنات کو بنانے والا ہے۔ کہاں پہ سورج رہے گا، کہاں پہ چاند رہے گا، کب ٹکرائے گا، کب نہیں ٹکرائے گا، یہ سب تاریخ فکس کر دیا، سیٹ کر دیا۔ اتنا بڑا علم والا، اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا وہ ہم کو کتاب دیتا ہے، لیکن ہم لاپرواہی کرتے ہیں۔ ساری کتابوں کو ان لوگوں نے پس پشت ڈال دیا، ہلاکت آئی، بربادی آئی، ساری قوم نیست و نابود ہو گئی، ختم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ آخری کتاب ہے، اب اس کو جو سیکھ پائے گا وہی کامیاب ہوئے گا۔ اور کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے پہلے جو امتیں دی وہ بھیجی ہے، ان کو کتابیں دی، ان لوگوں نے لاپرواہی کی ہے، اب تمہاری باری ہے، تم کو بھی ہم خلیفہ بناتے زمین کا۔ اب تم اپنے اندر کیا کرو گے، کیا اعمال کرو گے، کیا نہیں کرو گے، بہتری لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے، تمہاری ذمہ ہے۔ ہم لوگوں نے بہتری لانے کے بجائے ختم کر دیا دنیا کو، دنیا کے نظام کو بگاڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے آدمی، ان کے جو علم سیکھنے والے تھے وہ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر اور جتنے بھی صحابہ ہیں، ان لوگوں نے ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کی، اور وہ خلیفہ واقعتاً خلیفہ کے لائق تھے۔ اللہ نے جو کہا خلیفہ بنایا، وہ لوگ ایک دم کامیاب، سٹیک کامیاب ہوئے۔ پھر لاپرواہی ہوئی ہمارے اندر، تو کچھ ہی لوگ جو ہے یہ سلسلہ کو چلاتے رہے اور ختم کر دیے۔ پھر اماموں کا دور آیا، وہ امام کی قدر کرتے تھے، اس زمانے کے لوگ عالموں کی قدر کرتے تھے، اس لیے ان لوگوں کا بھی زمانہ اچھا ہی رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی کہ تم لوگوں سے سنبھل نہیں پائے گا، یہ نظام کو سنبھال نہیں پاؤ گے، یہ کیا ہوئے گا، کچھ نہ کچھ دن کے بعد یہ تمہارے ہاتھوں سے چلی جائے گی۔ اور فرما دیا کہ ہمارا زمانہ اچھا ہے، ہمارے بعد کا زمانہ بھی اچھا ہے، وہ پیشن گوئی ہے، اور اس کے بعد بھی زمانہ اچھا ہے۔ اور سچ مچ وہ زمانہ اچھا ہی تھا، اور وہ لوگ اللہ کے جو خلیفہ بنائے گئے ہیں زمین پر وہ لوگ کامیاب تھے۔ اس کے بعد اچھائی کمی آئی تو راجہ بادشاہ سلطان بنے، اس کے بعد لوٹ مار کا زمانہ شروع ہو گیا، اور لوٹ مار کا زمانہ ہوا،
ہمارے اندر خرابی آئی، ہمارے باپ داداؤں کے اندر خرابی آئی، آج ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ اب خلیفہ نہیں ہے۔ 100 سال پہلے جو ہندوستان آزاد ہوا اس ٹائم میں ہمارے عالموں کو بڑھ چڑھ کے حصہ تو لیے، اپنی شہادتیں پیش کی، لیکن لاسٹ میں جب جیتنے کا وقت آیا اس وقت کے عالموں نے ہاتھ پھیر لیا، کہا کہ تم ہی لوگ سیاست کرو، ہم تو بس اللہ اللہ کریں گے۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ رہبانیت بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ نے اپنے سماج کو بھی دیکھو، اپنے بال بچے کو بھی دیکھو، اور اپنی للہیت کو بھی دیکھو، اللہ سے کنیکشن جوڑنے کا بھی سلسلہ جاری رکھو۔ صحابہ کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جاتی تھی، اولاد کو بھی دیکھ رہے اور سماج کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اپنے اندر تقویٰ۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑا جو ہے ولی اللہ کہا گیا ہے، کیونکہ ان کا جو سلسلہ ہے، بزرگوں کا سلسلہ ہے، وہاں پہ جا کے اینڈ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھے تھے اس کی وجہ سے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ بزرگوں میں سب سے اعلیٰ۔ کیوں؟ وہ حالانکہ وہ بادشاہ، وہ اس وقت کے خلیفہ بھی تھے، ذمہ داری بھی سنبھال لیں کہ کون کھایا کون نہیں کھایا، پڑوسی بھوکا ہے کیا۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں اور بھوک سے بچہ تڑپ رہا ہے، دیکھیں اس کے پاس دانا بھیج دیے۔ کیوں؟ ذمہ داری سنبھال رہے ہیں، وہ خلیفہ تھے، علم بھی تھا آئی اور سماج کی بھی فکر بھی تھی، اولاد کو بھی۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بس اللہ 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 کرنے سے نظام درہم برہم ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ تم صرف مجھے ہی دیکھو، حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت اگر کوئی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن کسی بندے کا حق مار لے، ہم لوگ سب ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں، سب کہیں نہ کہیں ملوث ہو رہا ہے، گناہوں میں، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں، خود اپنے پیر کو خود بڑھا رہے ہیں کہ دنیا آئے، تباہی آئے، ہم بھی مر جائیں۔ یہ مرنا ہلاکت ہے، یہ مرنا ہمارے لیے جہنم کا باعث ہے، یہ مرنا جو ہے ہمارے لیے خسارہ ہے، جنت سے دوری کا ذریعہ ہے۔ خودکشی کرنا، جو زہر کھا لیتا ہے وہ خودکشی ہے، اور جو اسلام سے، جو اچھائی سے پیچھا اپنا دامن کو چھڑائے وہ بھی خودکشی ہے۔ بہت سارے لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ ہم نے اسلام کو ایک دم اچھائی کو پس پوش ڈال دیا ہے۔ اللہ نے ہم کو خلیفہ بنایا تھا، نظام درہم برہم کر لیا ہم نے۔ جیسے ہمارے اندر اچھائی آئے گی تبھی ہمارے نسل کے اندر اچھائی آئے گی۔ دو چیز ہمارے پاس ہے، ایک ہے دل، اگر دل صاف ہے، ہم نے بچپنے سے اب تک کوئی گناہ نہیں کیا۔ کون بچہ ہے جس کو آپ نے چھوٹ دیا ہو اور وہ گناہ نہ کرے ہو؟ ہم بچوں کو چھوٹ دیتے ہیں اور بچہ لاپرواہی میں، دوستوں کی سنگت میں اور پڑوس اور ماحول کی گندگی کی وجہ سے ہمارا بچہ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ دل گندگی بھر جاتی ہے، دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں نقطہ پڑ جاتا ہے اور یہ عیب ہو جاتا ہے فرشتوں کو پہچاننے کے لیے کہ یہ بچہ کس طرح کا ہے۔ جا رہے تھے راستے سے، دیکھا کہ ایک گھر ہے، اس میں جو ہے بچے ہیں، اس بچے کو قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، انہوں نے کہا کہ وہ ان کو تھوڑا اپنا علم تھا، اور خضر علیہ السلام کو اللہ نے جو علم دیا تھا وہ اپنا علم تھا۔ تو خضر علیہ السلام اپنی نگاہ سے دیکھے تو پتہ چلا وہ بچہ آنے والے وقت میں اپنے ماں باپ کو قتل کر دے گا، جبکہ اس کے ماں باپ بہت اچھے ہیں۔ تو وہ نقطہ پڑ جاتا ہے دل میں، جس سے فرشتے کو دکھائی دیتا ہے۔ اور اچھے انسان جو ہوتے، اللہ والے جو ہوتے، ایک اللہ والے تھے، وہ دیکھتے تھے کسی کو کہہ دیتے تھے یہ سور ہے، یہ کتا ہے، یہ خنزیر ہے، یہ شیر ہے، مطلب اس کی کیفیت اس کے اندر دکھائی دیتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کے اندر جو گناہ کرتا ہے وہ نقطہ پڑتا ہے، اور اس علامت سے فرشتے کو اور جو اللہ والے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کا دل جو ہے گندا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، کہیں نہ کہیں لاپرواہی کی وجہ سے، ہمارے ماں باپ کی لاپرواہی کے، ہمارے ذمہ داروں کی لاپرواہی کی وجہ سے اب یہ گندا ہو گیا۔ تو یہ سوچ بچا تھا
لیکن جس کا دل گندا ہو جائے اس کی سوچ بھی گندی ہو جاتی ہے، اور یہ جب دونوں گندے ہو جائیں تو پھر ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ ماحول خراب ہویا ان دونوں سوچ کی وجہ سے، اور یہ سوچ کیسے بنتی ہے؟ پیسے، خالی پیسے کمانے پہ، دولت کمانے کی وجہ سے۔ دولت کمانے کے لالچ میں اندھا ہو جاتا ہے آدمی، اور اس کو صاف نہیں دکھائی دیتا ہے کہ کیا ہے یہ پیسے، کیا ہوں گے، کیا کریں گے، کیا نہیں ہوگا۔ خالی بس بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے اور جیب میں پیسے ہیں، اپنی ضرورت پوری ہو رہی ہے، یہ دکھائی دیتا ہے۔ اب حالانکہ پیسے آتے، آپ نے حرام طریقے سے کما لیا، پیسے ہاسپٹل میں چلے گئے، علاج کے طور پہ چلا گیا، بچہ ایکسیڈنٹ کیا، بہت مرسڈیز لے کے آیا ہے نئے نئے خرید کے، اور اس مرسڈیز کی جو ہے شیطانیت سوار ہوئی تو گیا، 10 آدمی تو ایکسیڈنٹ ہویا، اس کا خرچہ الگ دینا پڑے گا آپ کو، اور اس بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کا علاج الگ کرنا پڑے گا، اور یہ لاکھوں کئی لاکھ کی گاڑی جو ہوتی ہے مرسڈیز وہ بھی چوپٹ ہو گئی۔ ہم نے پیسہ کما کے کیا کیا؟ آپ نے بلڈنگ بنا لیے ہے، اس بلڈنگ پہ بے فائدہ کا کیس ٹھوک دیا کسی حرام خور نے، لیکن اس کی حرام خوری اپنی جگہ پہ ہے، ہمارا دل گندا تھا، اس کا نتیجہ ہے کہ وہ کیس ٹھکا دیا۔ اب وہ بلڈنگ کیس کے چکر میں پورا جتنا پراپرٹی ہم نے شروع سے کمائے تھے، اندھے ہو کے پیسے کے دھن میں، بس پیسے پتہ چلا کہ وہ بلڈنگ کیس کے زد میں آ کے پوری لائف اس کی کیس کے پولیس والوں کو کھلاتے کھلاتے اور کورٹ کچہری کو کھلاتے کھلاتے ایکسٹرا پیسہ یہ گیا، وہ بلڈنگ بھی گئی۔ وکیل صاحب بولے ہاتھ اٹھا دیے، جج صاحب فیصلہ کر دیے، تو اب ہم کیا کر سکتے، ختم۔ تو ہم اندھے ہو چکے ہیں صرف دولت کمانے کے، اب وہ دولت بھی کہاں سے آ رہی ہے؟ حرام طریقے سے۔ میرا دل گندا ہے، اس کے لیے اگر دل کو صاف رکھنا ہے، ہم تو گندے ہو چکے، اب ہم نے جو بولا ہے اس کو نوٹ کرنا چاہیے۔ جو کوئی عالم بولتا ہوتا ہے وہ اس کو نوٹ کرنا چاہیے، دماغ میں بیٹھا لینا چاہیے کہ اب ہم تو گندے ہو گئے، ہماری لائف تو ختم ہو گئی، لیکن اپنے بچوں کی نگرانی ضرور رکھیے۔ اپنے بچوں کو ایسا نقطہ مت ڈالیے کہ وہ اس کی لائف آگے چل کے خراب ہو، جس کا نقصان آپ کو بھی ہوگا، کیونکہ ذمہ دار ہم کو بنایا گیا ہے، اور ذمہ دار کا پوچھ گچھ ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہم نے آپ کو اولاد دی اور اس کی کیا تعلیم دی، اس کو کیا پرورش کیا، اس کی کیسی لائف بنائی تم نے، پوچھے گا، کیا جواب دیں گے؟ مرسڈیز خرید کے دیے تھے، اس کے چکر میں ہم نے نہ جانے کیا کیا کیے، یہ بتائیں گے اللہ کو؟ ہمارے اعمال چیک ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہا ہے، ہم اللہ کو معلوم ہے، دنیا اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ کو معلوم ہے کہ کون کیا کرے گا، لیکن ایک ثبوت اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے پورا ماحول کو دیکھ رہا ہے، اور وہ ویڈیو بن رہا ہے، یہ جیسے کیمرہ میں چالو ہے، یہ ویڈیو بن رہا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ پورا نقشہ کھینچتا ہے۔ ایک بچہ ہے، ہم نے کل دیکھا ایک آدمی کو چلتے ہوئے، تو باپ چل رہا تھا اور بیٹا چل رہا تھا، پیچھے سے پورا ہو بہو لگتا تھا کہ یہ باپ بیٹا ہے۔ نقشہ پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں ہے، باپ کہاں ہے؟ الگ جسم ہے اس کا، اور ماں کہاں ہے؟ وہ الگ جسم ہے، اس کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے باپ کا نقشہ ڈال دیا، پورا ہو بہو کاپی کر دیا۔ یہ کوئی سمجھنے کی بات ہے، اس کو فکر کی بات، سمجھنے، نوٹ کرنے کی بات ہے کہ نقشہ کیسے کھینچا جا رہا ہے۔ تو ہمارا نقشہ کھینچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا۔ آپ لوگ تاخیر سے آتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ قرآن کی آیت اور جو مزاج آتا ہے، جو سوچ آتی ہے، وہ اول وقت میں آتی ہے۔ اول وقت میں سوچ آتی ہے کہ سماج ہمارا کیا ہو گیا ہے، اور وہ سوچ جب ہم بتا چکے تو آپ تب آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے امتیں پیدا کی، وہ سب اپنے آپ کو ہلاک کر لی، اب تم کو خلیفہ بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد تم کو خلیفہ بنا رہے ہیں۔ اور کس لیے بنا رہے ہیں؟ تاکہ ہم دیکھ سکیں اور تم کو دکھا سکیں، ثبوت دکھا سکیں کہ تم نے جو کوئی غلطی کی ہے، تم کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، تم یہ نہ کہہ سکو اس وقت کہ اے اللہ ہم کو آپ جہنم میں کیوں ڈال رہے ہیں، ہماری کیا غلطی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دکھا دے گا اسکرین پہ کہ یہ لو، تم نے جو غلطیاں کی ہے یہ ہے تمہارے سامنے، یہ اسکرین سیو ہو رہا ہے، یہ زمین آسمان، یہ جو ناچ رہے نا، اس سب کا فوٹو ہے، اسٹاک ہے،
ہماری میموری ہمارے دماغ میں کم ہے، ہمارے موبائل میں لمیٹڈ ہے، لیکن اللہ کے پاس جو میموری ہے نا، وہ اسٹاک والی جو جگہ ہے نا، وہ بہت بڑی وسیع جگہ ہے۔ کتنی گیلیکسیاں ہیں، اس گیلیکسیوں میں ہماری زمین ہے، آسمان، سورج ہے، ایک سورج، کتنے ستارے، سب ایک گیلیکسی میں آتا ہے۔ اور ایسی گیلیکسی نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کتنی بنائی ہے، کتنے سائنٹسٹ وہاں تک جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ سب ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے۔ پھر بھی اگر ہم اندھے ہیں، ہمارے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا شیطانوں نے، اور کفر کے رنگ میں ہم رنگ چکے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، ہماری اولاد کو، نسل کو بہتر بنائے، اور صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، زندگی میں نکھار پیدا ہو، ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، اس کی ہر آدمی کو فکر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کی باتوں کو ہمارے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لے۔ وہ کیا بولنا چاہتے تھے؟